ہم مانتے ہیں ہم ذہنی طور پہ غلام نہیں ہیں اور کانسپریسی ہمارے خلاف ہوئی. دیکھیں ویسٹ کا بلا شبہ جرنلزم جو ہے وہ بہت ڈیولپ جرنلزم ہے، لیکن اگر کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹر یہ کہتا اور کوئی ایویڈنس لا کے کہتا تو عمران صاحب جیسے بڑے آدمی کو یہ بات کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں، نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں، لیکن مختلف مشاہدات کی بنیاد کے اوپر تجزیہ کرنا جو ہے نا وہ ایویڈنس نہیں ہوتا. انہوں نے جو بائیڈن کو للکارا. میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنا دوں کہ بائیڈن انتظامیہ سے میرا سوال ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے دیش میں ایک منتخب جمہوری وزیر کو ہٹانے اور ایک کٹ پتلی کو لانے کے لیے حکومت کی تبدیلی کی ایک سازش کا حصہ بن کر کیا خیال ہے آپ نے پاکستان میں امریکہ کے خلاف نفرت میں کمی کی ہے، اضافہ کیا؟ انہوں نے اس کو سیریس لیا. دیکھیں اگر سیریسلی عمران خان جو کہہ رہے ہیں، اگر یہ اسی بیان کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کے دوبارہ وزیر اعظم بن جائے تو میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان نہیں پورے پاکستان کے تمام جو ہمارے اکانومسٹ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 6 مہینے سروائیو نہیں کرے گا. پاکستان میں جو ہے دیوالیہ ہو جائے گا، نہ یہاں دوائیاں ملیں گی، نہ یہاں پیٹرول ملے گا، نہ یہاں کھانے کا تیل ملے گا. پاکستان میں جو ہے وہ ماتم ہو جائے گا صرف اس لیے کہ آپ کو الیکشن جیتنا ہے. آپ نفرت پھیلا کے تقسیم کر کے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب فواد چودھری جیسے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی نامناسب جو ہے وہ ٹویٹس کرتے ہیں. میں نے بھی ایک ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی اور میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیوائیڈر ان چیف ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پاکستان کے ڈیوائیڈر ان چیف ہیں. یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا اندر سے بغض رکھنے والے، نفرت رکھنے والے اور انتہائی جو جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز قسم کی شخصیت ہے، جن کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ صرف کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا، صرف میں وزیر اعظم. اور ابھی انہوں نے کہا جی کہ ہم جلسے جلوس کریں گے، اب ہم اسلام آباد میں 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے اور ہم جو ہے وہ سیاست کریں گے. وہ جو کچھ ہوا وہ پہلے ہوا. اب کیا صورتحال ہے؟ اب یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کل جو رات کو یعنی چاند رات پہ جو ملک کے مختلف شہروں سے ان کو اطلاعات پہنچیں کہ لوگ نکلے باہر اور پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اس پہ عمران خان صاحب مطمئن ہیں. اور شیخ رشید صاحب نے آج جو باتیں کی، 2-3 باتیں ان کی پچھلے 24-48 گھنٹوں میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خون آ سکتا ہے، یہ خونی انقلاب ہو سکتا ہے، خونی مارچ ہو سکتا ہے، اور ایک دفعہ شروع ہو گیا تو پھر یہاں پہ لاشیں گریں گی، لوگ اپنے آپ کو آگ بھی لگا لیں گے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے، اور ایسا کچھ معاملہ ہو گیا تو پھر معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے اور میں صلح کروانے کو تیار ہوں. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ملک میں خانہ جنگی کی جو کوشش ہو رہی ہے، یعنی لفظ خانہ جنگی اب شروع ہو گیا ہے، یعنی اب خانہ جنگی کی کوشش کو ناکام بنا دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صاحبزادہ جہانگیر جو ہیں یہ وہاں سے پلاننگ کے تحت آئے. صاحبزادہ جہانگیر جو ہیں انہوں نے وضاحت کی، لیکن وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پلاننگ کے تحت آئے اور وہ یہ جو بھی کچھ مدینہ منورہ میں ہوا یہ پلاننگ کے تحت ہوا. اور یہاں پر اس کو یہ میں نے بات کل بھی کی تھی کہ یہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشو ہے، یہ اس کو یہ آگے نہیں بڑھے گا، یہ بیک فائر ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تمام جو لوگ ہیں وہ ان کا یہ مطلب پاکستان میں کوئی نہیں چاہتا اس طرح سے دوبارہ اس طرح سے کوئی سیاسی مذہبی کارڈ یا سیاسی کارڈ یا جو بھی ہو، اس کو مسلم لیگ نون کے لوگ بھی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ کہ مسلم لیگ نون کی شخصیات خود اس کی زد میں آ چکی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ماضی میں یہ کتنا خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ میرا نہیں خیال کہ اس کو زیادہ آگے لے کے چلیں گے. نومبر میں جب یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس آئی کی، اس وقت اس میں تاخیر ہوئی تھی، نہیں جنرل ندیم کی، اور جب اس میں تاخیر ہو گئی تھی اور عمران خان صاحب اس پہ کچھ ڈیلے ہو گیا تھا معاملہ، اور پھر وہ عمران خان صاحب باہر چلے گئے تھے اور نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، اور پھر وہ انٹرویوز کی بات ہوئی تو ایک تلخی آ گئی تھی بہت زیادہ. لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات چل رہے تھے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسا واقعہ تھا. یہ میں اپنی کچھ انالیسس بھی اور اپنا تجزیہ بھی کہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی واقعہ ایسا تھا جو کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا اور جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے ساتھ اداروں کی تلخی پیدا ہوئی. یہ تلخی یا جو بھی معاملات تھے یہ پہلے سے کہیں بہت عرصے سے کہیں نہ کوئی چیز پنپ رہی تھی، اور یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر ہم یہ بات کر رہے تھے اس نشست میں کہ شہباز شریف صاحب پہ نظر رکھیں، اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ
معاملات طے ہو رہے ہیں, سسٹم اپنی سپورٹ ہٹا رہا ہے. یہ بات تو دو ڈھائی سال پرانی ہے, اور اگر اس میں کووڈ نہ تھا درمیان میں تو شاید یہ معاملات جو ہیں وہ پہلے چلے جاتے. جب کووڈ, اچھا, اور یہ خان صاحب کو بھی علم ہے اس بات کا, کشیدگی کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, اور اس میں ایک بات میں بالکل واضح طور پہ بتاؤں یہاں پہ, اور میں اپنے یہاں پہ انالیسس نہیں بلکہ انفو انالیسس کے طور پہ اتارا ہوں کہ اس میں کرپشن, جو مختلف شخصیات کی کرپشن عمران خان صاحب کے ساتھیوں, وہ کرپشن یا بری گورننس جو ہے اس میں ایک کم ایشو تھا. جو تلخی جب شروع ہوئی, جب, یا تلخی تو نہیں کہوں گا, یعنی جب تھوڑا سا فاصلہ ہونا شروع ہوا, اس میں اصل وجہ جو تھی, ایک تو یہ تھا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی تھی. دوسرا یہ تھا کہ شاید اور جو فوراً جب عمران خان صاحب سے ہم گزارش کر رہے تھے کہ خان صاحب برائے کرم اب بنی گالہ سے نکلیں اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ معاملات کو آپ دورے کریں, آپ جائیں, آپ سعودی عرب جائیں, آپ چائنا جائیں, گوادر جائیں. اشاروں کرایوں میں بار بار یہ بات ہوتی رہی کہ گوادر جائیں کیونکہ چائنا کے ساتھ شاید کوئی معاملات اوپر نیچے ہو رہے ہیں. پھر یہ کہ جب اسی نشست میں یہ بات ہوئی تھی کہ OIC کے اجلاس, تو یہ ایک معاملہ چلتا. لیکن چلیں, کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں اس لیے سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو 60% جی ایکسپورٹ ہے, پیسے آتے ہیں, وہ یورپ سے اور امریکہ سے آتے ہیں. اور اگر پاکستان کے 60% اگر وہ بھی عمران خان کی طرح سے اتنے غصے میں آ جائیں اور وہ بھی عمران خان کی طرح سے بیان دینے لگے, تو یورپین یونین کے ساتھ اگر میں بتا دوں 5 بلین یورو کی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی. یار کیا کر رہے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ 21% ایکسپورٹ, امریکہ $6 بلین کی ایکسپورٹ, روس کے ساتھ 0.61% ایکسپورٹ ہے جو $175 ملین سے بنتا ہے. کارنان شاید اس میں جو امریکہ, جو سعودی عرب کے ساتھ ہماری وہ میرے سامنے نہیں ہے, پیسے آتے ہیں, وہ بھی امریکہ کا الائی ہے. اگر امریکہ کے اتحادیوں کو ہم ناراض کر کے, دیکھیں دنیا میں آزادی اور غیرت, میں یہ آزادی, غیرت, اس طرح کے ایبسٹریکٹ نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے جی, نیشنل انٹرسٹ, اے مورل اپروچ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور نیشنل انٹرسٹ, ایک سیکنڈ, ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ ہم نے امریکہ کی بات نہیں ماننی, ان کی غلامی نہیں ماننی, ہم نے فاکس نیوز کی غلامی بھی نہیں ماننی. ایک بات, فاکس نیوز ہماری انٹلیکچوئل غلامی نہیں ماننی. اور ایک بات نہیں مانتے آپ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے, اور پوری دنیا کے اسکالر اس میں بھی متفق ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پرائم نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, اکنامک. اور عمران خان, فیصلہ عمران نے کرنا ہے, آپ نے کرنا ہے. عمران خان اگر پاکستان کی اکنامک برباد کر دیں امریکہ سے لڑ کے اور یورپ سے لڑ کے, تو پاکستان آئندہ 70 سال یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. امریکہ کے خلاف نہیں ہے وہ. دیکھیں نا, ابھی جاتی کر رہے ہو, ابھی پرسوں چوتھ ایک جلسہ تھا, اس میں کچھ نعرے لگے امریکہ کے خلاف, اسے روک دیا, 2 دفعہ روک دیا اس نے. تاثر تو جا رہا ہے نا, چلیں یہ آپ کی بات آ گئی. اب ذرا ایک اور, اطہر بھائی, ایک تو بہت وارم ویلکم, پہلی دفعہ میرے پروگرام میں تشریف لائے, ہوپفلی لاسٹ ٹائم نہیں ہوگا, بار بار آپ آئیں گے. سر یہ اس پہ بھی آپ کومنٹ کر سکتے ہیں جو ابھی گفتگو چل رہی ہے فاکس والی اور باقی کی چیزوں کی, لیکن میرا آپ سے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ جو اب 20 لاکھ لوگ عمران خان صاحب لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, اور آپ کو لگتا نہیں کہ یہ معاملات جو ہے اب سڑکوں پہ اگر جائیں گے تو پھر مداخلت بھی ہو سکتی ہے, پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ خطرے میں بھی آ سکتا ہے, پولیٹیکل سسٹم؟ تھینک یو کامران بھائی, بہت بہت شکریہ. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہماری غلامانہ سوچ ہے کہ امریکی ٹی وی کے اوپر ایک بات آئی اور اس کے اوپر ہم سب نے بحث بھی شروع کر دی اور دلیلیں بھی دینا شروع کر دی کہ یہ ثابت ہو گیا. لیکن پہلے ہمارے اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کہہ چکی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی, جس کی وجہ سے امریکہ کے سفیر کو بلا کے ڈی مارچ بھی کیا گیا. اب بات یہ ہے جس طرح آپ نے بھی کی کہ ہم اپنے اداروں کی بات نہیں کرتے, اپنے اداروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں ماضی قریب کے اندر ہی ہمارے جو ISI کے سربراہ تھے, ان کا نام لے لے کے مریم بی بی نے کیسے کیسے ان کے اوپر اٹیک کیے. ہماری جو فوجی قیادت تھی ان کو PDM کی قیادت کس طریقے سے اٹیک کرتی تھی. تو یہ لوگ اہمیت نہیں دیتے اپنے اداروں کو. ہمارے ججوں کو کہتے تھے بغض سے بھرے ہوئے جج, یہ بت ہیں, یہ نہال صاحب, طلال صاحب, اس کے بعد دانیال صاحب, یہ سب کس لیے ہوئے تھے نااہل؟ اس لیے ہوئے تھے نا کہ اداروں پہ اٹیک کر رہے تھے. تو یہ انفارچونیٹ ہے, ہماری غلامانہ سوچ ہے کہ ہم امریکہ کی بات کو مان لیتے ہیں, لیکن ہمارے جو اپنے ادارے کہتے ہیں کہ مداخلت ہوئی, ہم نہیں مانتے. تو دوسری بات, اطہر صاحب ایک بات بتائیے, اس پہ آتا ہوں میں, یہ جو مداخلت ہے بالکل دیکھیں, ایک سٹیٹمنٹ اگر پاکستان بھی دے نا انڈیا کے معاملات کے اوپر یا ایون کشمیر میں دے, وہ مداخلت کنسیڈر ہوتی ہے, بٹ ان آرڈر ٹو سے کہ یہ کانسپیریسی ہے,
اور اس کے اندر پاکستان کے پولیٹیشنز ملے ہوئے ہیں اور اس کو آئی ایس آئی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ اس کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر دے, تو پھر بڑا سمپل ہے اطہر بھائی کہ بجائے فاکس نیوز کو کوٹ کریں پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر یا کسی اور کو کریں, وہ اس کا وہ ایویڈنس دے دیں جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یا جو ان کے پاس کوئی ویڈیو فوٹیجز ہے یا ان کے پاس جس طرح یہ لیٹر کا ایویڈنس ہے, کوئی ایویڈنس دے جسے پتہ چلے تاکہ ہم مل کے من حیث القوم ان تمام پارٹیز کا جن کے ساتھ ویسے بھی میرا تو خیر نظاتی طور پہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے جو پاور میں اس وقت ہے, ہم ان کا بائیکاٹ بھی کریں, ان کے خلاف ریلی بھی چلائیں اور عمران صاحب کے ساتھ 20 لاکھ کیا 20 کروڑ لوگ ان کے خلاف نکلے, وہ ایویڈنس کہاں پہ ہے؟